اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ تجوید القرآن کلاسز کے شروعاتی کلاسز میں یسرنا القرآن پڑھ رہے ہیں اور مختصراً ہر کلاس میں کسی نہ کسی قاعدے کے متعلق ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں گزشتہ کلاس میں ہم نے وہ 7 حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر ادا کیے جانے والے حروف ہیں اس تعلق سے ہم نے پڑھا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے معلومات حاصل کر لیے ہیں۔ 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ وہ 7 حروف تھے جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آج کی کلاس میں وہ حروف جو ہمیشہ سے تو نہیں، عارضی طور پر پر ادا کیے جاتے ہیں، اس تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ وہ 2 حروف ہیں جو ہمیشہ نہیں بلکہ عارضی طور پر، یعنی کچھ شرائط کے ساتھ وہ پر ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حرف را، نمبر 2 لفظ اللہ کا جو لام ہے۔ تو ان 2 حروف کے تعلق سے آج ہم مختصراً پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارا یسرنا القرآن کی جو مشق ہے وہ ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں لفظ اللہ کے لام کے تعلق سے قاعدہ یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ پر کب ادا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کے پر ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا۔ مثال کے طور پر ان اللہ، اب اللہ کا جو لام ہے میں نے پر ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے جو حرف ہے وہ نون ہے۔ آپ غور کریں گے اور اسکرین پہ باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انا نون کے اوپر جو ہے زبر ہے۔ تو قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط اللہ کے لام کے پر ہونے کا وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر پیش ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ، اب لفظ اللہ کے لام سے قبل رسول لام ہے، لام کے اوپر پیش ہے، اس لیے اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ، تو جو اللہ کا لفظ ہے اس میں جو لام پر ادا ہونا ہے اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا، اور لفظ اللہ کے لام سے قبل حرف پر پیش ہو تب بھی اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ باریک ادا کیا جائے گا، پر نہیں۔ مثال کے طور پر
ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام سے قبل میم ہے حرف اور میم کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کے نام کو پر ادا نہیں کیے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو اللہ کے نام سے متعلق تھیں. اب ہم دوسرا جو حرف ہے جو عارضی طور پر پر ادا کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، وہ حرف ہے را. تو ناظرین کرام، را کے پر ہونے کے لیے دو شرط ہیں. نمبر ایک، حرف را پر جب زبر آئے تو پر ادا کیا جائے گا. مثال کے طور پر رحیم، ہم اس کو رحیم نہیں پڑھیں گے بلکہ رحیم، ہونٹ گول کر کے را کو پر ادا کریں گے. اسی طرح حرف را کے اوپر پیش آئے تو حرف را جو ہے وہ پر ادا کیا جائے گا. مثال کے طور پر ربما، 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 را کو ہونٹ گول کر کے پر ادا کریں گے. اگر را کے نیچے زیر آتا ہے تو اس وقت ہم اس کو باریک ادا کریں گے. مثال کے طور پر رجال. تو یہ دو قواعد آج ہم نئے پڑھے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اگلے جب ہم کلاسز میں احسان القرآن کی مشق کریں گے تو ان باتوں کو ہم ملحوظ رکھیں گے. تو ناظرین کرام، اب تک ہم دو قسم کے حروف پڑھے ہیں. سب سے پہلے وہ حروف جو ہمیشہ پر ہوں گے وہ پڑھے ہیں جو کہ 7 ہیں. اس کے بعد دو وہ حروف ہیں جو عارضی طور پر پر ادا کیے جائیں گے، وہ ہیں 2. تو یہ دونوں ملا کے ہو گئے 9 حروف. اس کے علاوہ 20 حروف بچتے ہیں جو ہر حال میں پر نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ باریکی ادا ہوں گے. تو اب ناظرین کرام، ہم مشق شروع کرتے ہیں. احسان القرآن قاعدہ نمبر 10 کے تحت جو مشق چل رہی ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلوب، نسوہ، اعوذ، یقول، یوسف، اوتی، اوتی، نخفی، املی، تجری. اب یہاں جو میں نے را کی ادائیگی کی ہے تجری، اس کو میں نے تجوی، ہونٹ کو گول کر کے گول ادا نہیں کیا، کیونکہ قاعدہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ را کے نیچے زیر آئے تو ہم اس کو باریک ادا کریں گے، تو اس لیے ہم نے اس کو تجری پڑھا ہے. بینی، یکون، تفور، فراغ. اب فراغ، را کو میں نے پر ادا کیا ہے کیونکہ ہم نے قاعدہ میں یہ پڑھا ہے کہ را کے اوپر زبر آئے تو اس کو ہم پر ادا کریں گے، اس لیے میں نے فراغ، فراغ ایسا نہیں میں نے پڑھا. فراغ، را کو پر میں نے ادا کیا ہے کیونکہ اس پر زبر آیا ہے. مکانا، یدیہ، صدوری،
تهوی الیک اوحی تبتغی بینکم علیہم لیضیع ابویہ نوحیہ زوجین۔ ناظرین کرام، ہم نے شروع سے ہی ایک آواز جیسی دو حروف کے درمیان جو آواز میں فرق ہے پڑھ رہے ہیں۔ اب خاکسار نے نوحی ہی اس لفظ کو پڑھا ہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے حا جو ہے اس کو میں نے اس کی صفت کے ساتھ ادا کیا ہے، اس کے بعد جو دوسرا ہا ہے اس کی اپنی صفت کے ساتھ میں نے ادا کی ہے۔ نوحی ہی، آپ بھی ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مشق کریں اور خاکسار کے ساتھ ساتھ آپ دہرائیں۔ نوحی ہی زوجین تبعنی نورہم یلوون موعودی تدعون مغضوبی تحیون سمعنا فرعون صالحون رازقین فسینغضون یستوفون ترونہم یفسدون للخروج یہجعون اثخنتموہم حسنیین یینا افعینا تسألو یسأمون رؤوس مستہزئون یعود یستعجلونک یصومونکم مہطعین مقنعی رؤوسہم ستجدنی لم یلد ولم یولد قد خلت من قبلکم هل يسمعونكم إذ تدعون فما فوقها وهم ينهون
عنہ وینأون عنہ بیننا۔ ناظرین کرام، اب تک ہم قاعدہ نمبر 9 کے تحت حروف مدہ اور حروف لین جن الفاظ میں موجود ہیں ان الفاظ کی ہم نے مشق کی ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 10 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں مختصراً اس قاعدہ کے تحت جو مشق ہے اس کے تعلق سے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں ہم حمزہ کے اوپر جب جزم آتا ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے اس تعلق سے ہم مشق کریں گے۔ تو مختصراً میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے تو اس کی ادائیگی کے وقت علم تجوید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضغطہ، جس کے معنی ہے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا، یعنی حمزہ کے آواز کے وقت ایک قسم کا جھٹکے جیسی آواز ہوگی۔ تو اب ہم قاعدہ نمبر 10 کے تحت مشق شروع کریں گے۔ تو جب میں اس کی ادائیگی کروں گا تو آپ غور سے سنیں اور اس طرز پر آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ ب ت س و ب ج ش ت ر ب با یا ج جا فا ف سا س۔ ان 2 لائنز کی مشق کے بعد میں ناظرین کے علم کے لیے یہ بتا دوں کہ عربی زبان میں جس کو ہم الف کہتے ہیں اس پر اگر حرکت آ جائے، مثال کے طور پر زبر یا زیر یا پیش یا جزم، تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اس قاعدے کی شروعات میں یہ بتایا کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آئے، میں نے یہ نہیں کہا کہ الف کے اوپر جزم آئے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس کو ہم الف کہتے ہیں وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے۔ جب اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش یا جزم آئے تو وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ ہے۔ ہاں، الف اس وقت ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم دوسرے لائن کی شروعات میں ہم نے پڑھا ہے، پہلا جو لفظ ہے ب، اس کے بعد با۔ اب جو دوسرا جو حرف ہے اس میں جو با لمبا ہم نے ادا کیا ہے وہ الف ہے، جس کو ہم حرف مد بھی کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو لفظ ہے ب جو ہم نے پڑھا ہے وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حمزہ اور الف میں فرق یہی ہے کہ الف ہر حرکت سے خالی رہتا ہے اور حمزہ جو ہے اس پر زبر، زیر، پیش اور جزم، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرکت اس پہ ہوتی ہے۔ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے حرکات سے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ یأتیہ یأذن تأتونی تأویل جئنا بارئکم أخذنا قرأت امتلأت بئس
أأقررتم يأفكون وأمر رؤياك وأتوني يأمر تزدادون۔ تو ناظرین کرام، آج ہم سب سے پہلے کلاس کی شروعات میں وہ دو حروف جو عارضی طور پر پر ادا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دو حروف ہیں اور وہ کس وقت پر ادا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے کچھ اور حروف جن کی خصوصیت کے تعلق سے، جن کی صفات کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔